وہ 15 اسباق جو بہت سے لوگ زندگی میں بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ ہم اینٹی ڈاٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مستقبل کے ارب پتی انسپائر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ ہیلو دوستو، اس ویڈیو میں ہمارے پاس آپ کے لیے واقعی کچھ خاص ہے۔ ہم پچھلے ہفتے سے اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں معلومات ہماری اپنی زندگیوں پر ناقابل یقین حد تک مثبت اثرات ڈال سکتی ہیں، اور ہم نے سوچا کہ جب ہمیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا تو ہم اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اسی وقت ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا ابھر کر سامنے آیا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سبق جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ان لوگوں سے ہم نے جمع کیے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگیوں میں بہت کامیابیاں حاصل کی بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں ایسے گزاری جس کا آپ میں سے بہت سے لوگ صرف خواب دیکھتے ہوں گے۔ وہ 15 اسباق جو زیادہ تر لوگ عام طور پر زندگی میں بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس دنیا میں سب کچھ عارضی ہے۔ ہم نے یہ بات اپنی اس ویڈیو کے انٹروڈکشن میں بھی کہی تھی کہ ہمارے خیال میں ہمارے پاس ابھی زندگی کے بہت سے سال باقی ہیں۔ معلوم نہیں ابھی آپ کی عمر کتنی ہے، شاید آپ ابھی اتنا آگے تک نہیں سوچ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ خود بھی عارضی ہیں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ہر شخص جس سے آپ ملتے ہیں، ہر چیز جو آپ بناتے ہیں عارضی ہے۔ آپ کے گھر میں موجود کتا یا بلی بھی عارضی ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور جو چیزیں آپ خریدتے ہیں وہ بھی عارضی ہیں۔ واقعی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس بات کی اچھی طرح سمجھ آپ کو صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ماضی میں ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ نمبر 2، زندگی کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ ہم سے کسی اور چیز کی توقع کر رہے تھے تو حقیقت بتا کر آپ کو مایوس کرنے کا ہمیں افسوس ہے، اس سچائی کے باوجود کہ آپ زیادہ مستحق ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ آپ کی بجائے پروموشن کسی ایسے شخص کو مل جائے جو باس کے ساتھ بات کرنے میں زیادہ اچھا ہے، وہ لڑکی جسے آپ پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہی اس کے لیے پرفیکٹ ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بجائے کسی نہایت فضول انسان کو پسند کرتی ہو۔ اس لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے مستحق ہیں اور وہ آپ ہی کو ملنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز آپ کو مل بھی جائے گی۔ نمبر 3، آپ کے گھر والے آپ کے دوستوں سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ اپنی فیملی یا خاندان خود نہیں چن سکتے۔ آپ سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی اور شخص آپ کی فیملی یا آپ کے گھر والوں سے زیادہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہمارے دوست بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ جتنے بھی اچھے اور سچے دوست بنا سکتے ہیں ضرور بنائیں، لیکن آپ کی فیملی اور آپ کے گھر والے پھر بھی زیادہ خاص ہوتے ہیں، اور اس حقیقت کو آج کل کے بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ دوست مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی واقعتاً آپ کے لیے خود کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ نمبر 4، دوسرے آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے تجربے کے بارے میں سوچئے کہ اگر آپ کسی نئے شہر میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں پہچانتا، آپ وہاں جا کر مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، ایک اور طرح کا میوزک سنتے ہیں، مختلف طرح سے بولنے لگتے ہیں اور آپ اپنی دلچسپیاں بھی تبدیل کر لیتے ہیں، تو وہاں آپ جن لوگوں سے بھی ملیں گے وہ آپ کو اسی طرح قبول کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہی اسی طرح ہے۔ پہلے آپ خود اپنی عزت کریں اور پھر اس کے بعد دوسروں سے اس کی توقع کریں۔ جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے لیے سٹینڈ لیں اور دوسروں کی رائے کو خود پر مسلط نہ ہونے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو عمر کے آخری حصے میں آپ کو یہ سب بہت پریشان کریں گی۔ نمبر 5، آج آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کا صلہ آپ کو مستقبل میں ضرور ملے گا۔ بہت سے لوگ جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہیں، جب وہ مڑ کر اپنے ماضی میں دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے کیے ہوئے غلط فیصلوں کا بہت پچھتاوا ہوتا ہے، خاص طور پر اس قیمتی وقت کا جو انہوں نے ضائع کر دیا تھا۔ جب آپ ماضی کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں
کہ اگر وہ اس سے کچھ زیادہ اچھی پلاننگ کر لیتے تو جس پوزیشن میں وہ آج ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ نمبر 6، کامیابی یا دولت کے لیے اپنی صحت برباد کر لینا کسی بھی طرح ایک فائدے کا سودا نہیں ہے۔ یہ بات یقینی طور پر سچ ہے، لیکن ہمارے اس سے پچھلے پوائنٹ کے بعد اس بات کو دیکھنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اہم چیز پیسہ ہے، لیکن ایسا صرف تب تک ہی ٹھیک لگتا ہے جب تک آپ کے پاس کچھ مناسب پیسہ نہ آ جائے۔ ایک بار جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو پھر اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ پیسہ یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی اپنی صحت کی قربانی نہیں دینا چاہتا، لیکن بہت کم لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تھوڑی سی ضروری ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 7، شرمندگی یا تنقید کے خوف نے آپ کو وہ بننے سے روک دیا جو آپ اصل میں ہیں۔ آپ کو اس زندگی میں ایک موقع ملتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کی اپنی زندگی میں کسی بھی ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ہم سب کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن آخر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک چوائس ہے جو صرف آپ نے کرنی ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ وہ بنیں گے جو آپ بننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ایسے انسان بنیں گے جس کی دوسرے لوگ آپ سے توقع کر رہے ہیں۔ 8واں نمبر، جب آپ جوان ہوتے ہیں تو اس بات سے آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ آپ کچھ چیزیں صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں آپ کے پاس بھی ہوں تو ان سے آپ کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ چیزیں صرف چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ کون ہیں۔ چیزیں صرف خام مال ہوتی ہیں جو اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب سے 10 سال کے بعد آپ کو اس کی پرواہ ہوگی کہ آپ کے پاس جدید ترین آئی فون موجود ہے؟ ہم چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھسائی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، رات جتنی مرضی لمبی تھی لیکن اس کے بعد صبح ضرور ہوئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو گزرنے میں 12 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، شاید کچھ مہینے یا شاید کچھ سال، لیکن ایک بات بہرحال یقینی ہے، اس سے قطع نظر کہ فی الحال یہ کتنا ہی مشکل وقت ہے، ہر طرف جتنا مرضی اندھیرا نظر آ رہا ہے، پھر بھی ایک دن ایسا آئے گا جب آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ یہاں تک کہ برا وقت بھی عارضی ہوتا ہے۔ اس مشورے کو بالکل ہلکا نہ لیں، کیونکہ اگر آپ یہ خاص مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں آنے والے مشکل ترین حالات سے بھی نکلنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ نمبر 10، خوشی ایک ایسی چوائس ہے جس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انحصار دوسرے لوگوں پر ہو یا اس کے لیے ان کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہو۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جس کا تجربہ آپ خود کرتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ خود خوش رہنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور بری خبر یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے آپ کو کچھ اصل محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس قابل ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح خوشی بھی خود بخود آپ کے پاس نہیں پہنچ جائے گی، یا کم از کم اتنی نہیں پہنچے گی جتنی آپ چاہتے ہیں۔ نمبر 11، یہ لمحہ ابھی جس میں آپ زندہ ہیں یہ آپ کا لمحہ ہے، اور یہ ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ فوراً ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ کتنی شاعرانہ بات لگتی ہے۔ جب ہم زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم عام طور پر اپنے ارد گرد اچھی بری سبھی چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو زندگی میں بہت دیر سے ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 12، ہر انسان صرف اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی فلم کا ہیرو ہے۔ ہم سب زندگی کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ آپ پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہ سب سے اہم چیز ہے جس کا آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو۔ آپ کو اپنی حفاظت کرنے اور خوشحال بننے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہر انسان ایسا ہی چاہتا ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں۔ کوئی دوسرا بھی اپنے بارے میں یہی سوچتا ہے۔
ہم سب ایک ہی فلم میں ہیرو کا کردار ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہر انسان خود اپنے لیے اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک آپ زندہ رہیں اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح دیکھیں جیسے وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں اور کسی طرح بھی آپ سے کمتر نہیں ہیں۔ نمبر 13، غصے کے پیچھے ہمیشہ خوف ہوتا ہے۔ جیسے کہ فلاسفر یوڈا کا کہنا ہے کہ خوف وہ چیز ہے جو آپ کو اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ خوف آپ کو غصے کی طرف لے جاتا ہے، غصہ نفرت کی طرف لے جاتا ہے اور نفرت تکلیف کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ایسا لمبے عرصے تک ہوتا ہے، تو پہلے تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ باہر کی کسی چیز کی وجہ سے ہوا ہے، کسی ایسی چیز کی وجہ سے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں کر لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفرت اصل میں غصے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم بہت لمبے عرصے تک کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ ہمیشہ خوف ہی ہوتا ہے۔ نقصان کا خوف، کمزوری کا خوف، کھو دینے کا خوف۔ لیکن اگر آپ اس خوف کو تسلیم کرنے کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں، اور اس سے آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 14، دنیا اس سے کہیں بڑی ہے جتنی آپ نے دیکھی ہے۔ تقریباً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو دیکھ سکے، زیادہ سے زیادہ گھوم پھر سکے اور اس کے مزید رازوں سے واقف ہو سکے۔ یہ سیارہ جس کا نام زمین ہے، یہ ایک بہت ہی شاندار جگہ ہے۔ مختلف لوگوں، مختلف ثقافتوں، مختلف کھانے، فن تعمیرات، عقائد اور مستقبل کے بارے میں نئے نئے خیالات سے بھری ہوئی جگہ۔ اگر یہ ساری دنیا ایک کتاب ہوتی تو یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہوگی کہ ہم اس کے صرف 1 یا 2 صفحے ہی پڑھ پائیں۔ نمبر 15، زندگی بہت لمبی نہیں ہے۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ واقعی زیادہ نہیں سوچتے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت بڑی عمر باقی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنی گزر چکی ہے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کتنی باقی ہوگی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کون سا سبق ایسا ہے جس کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ وہ سبق جلد ہی سیکھ لیں گے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ہماری ہمیشہ کی عادت آپ جانتے ہی ہیں، تو پھر چلیں یہ رہا آپ کا بونس فیکٹ۔ نمبر 16، آپ نے ہمیشہ بہت محتاط رہ کر اور ڈر ڈر کر زندگی گزاری ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے لیے زندگی کتنی تیز چل رہی ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ کی موجودہ پریشانی کتنی بڑی ہے، جب آپ اپنی زندگی کے اختتام پر ہوں گے تو آپ ان دنوں میں حیرت سے سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے اس سے بڑے رسک کیوں نہیں لیے، آپ اپنی زندگی اس سے زیادہ بہتر کیوں نہیں جیے، آپ نے ڈر ڈر کے وقت گزارنے کی بجائے کوئی بڑا چانس کیوں نہیں لیا۔ یہ لمحہ ابھی آپ کے پاس ایک نئے سفر کے آغاز کا وقت ہے، فیصلے کا لمحہ ہے، جو آنے والے وقت میں جب آپ زندگی گزار چکے ہوں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو خود پر فخر محسوس ہوگا۔ یہی وقت ہے بڑے چانس لینے کا، زیادہ بہادر بننے کا، جرأت کا مظاہرہ کرنے کا، زندہ رہنے کا، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کا۔ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کبھی بھی ہماری ویڈیو مس نہ کر سکیں۔